دوسروں کو یہ سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ فرقہ پرستی ایک لعنت ہے، خود وہ ایک فرقے کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ فرد واحد ہوتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج بھی اتنے 100 سال گزرنے کے بعد مسلمان ہی مسلمان کے ساتھ حدیث کے اوپر جرا کرتا ہے؟ قرآن ہمیں سچائی کا حکم دیتا ہے، ہم جھوٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ کہ ایک خاص گروہ ہے، انہوں نے یہ لے لیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کتاب اللہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ حدیث میں سب سے زیادہ کام کس کا ہے اگر تاریخ اسلام میں دیکھا جائے صحابہ کرام کے دور میں؟ کہ کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے، اور جب کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف ہے ہی نہیں تو یہ بات خود بخود ختم ہو جاتی ہے کہ ہر حدیث کو قرآن پر پیش کریں۔ تاجدار عالم بطحا کا جو فرمان تھا، کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت تھی یا قرآن تھا، جب تلک یہ دین مسلمانوں کا حرز جان تھا، ان دنوں اقبال بھی ان کے در پہ ایک دربان تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد افتخار خان۔ نہا اسٹوڈیو کے پروگرام حجۃ الوداع کی سیریز، اسی سلسلے کی کڑی آج کا جو پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کا موضوع دین کے ساتھ جڑ جائیے، فلاح کا واحد راستہ کتاب و سنت کی پیروی ہے، کتاب و سنت کی اتباع ہے، جسے اگر ہم دوسرے معنوں میں بولیں تمسک بالدین، دین کے ساتھ تعلق استوار کیجئے، دین کے ساتھ تعلق جوڑیے، یہی فلاح کا راستہ ہے، یہی یقیناً کامیابی کا راستہ ہے۔ ہمارے آج کی جو مہمان شخصیات ہمارے اس پروگرام کی زینت ہیں، ہماری پہلی مہمان شخصیت نامور عالم دین فضیلت الشیخ حافظ ندیم ظہیر صاحب، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو دی پروگرام حافظ صاحب، اور آپ کی تشریف آوری کا شکریہ کہ آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہماری دوسری مہمان شخصیت اسلامک ریسرچ اسکالر، ماشاءاللہ آپ ان کو ڈفرینٹ سوشل میڈیا اور ڈفرینٹ چینلز پر دیکھتے بھی ہیں، میری مراد مولانا نعمان فاروقی صاحب حافظہ اللہ، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو دا پروگرام حافظ صاحب، اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خطبہ حجۃ الوداع، جسے چارٹر آف ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے، حافظ صاحب اس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کی کہ بے شک اے لوگو، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ تعلق جوڑے رکھو گے تو یقیناً، جس کا میں آپ کے سامنے مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو ایک وہ کتاب اللہ ہے اور دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ 2 چیزیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے، یہ زبان اطہر سے نکلنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ سٹینڈرڈ، یہ وہ پیرامیٹر ہے جس کے اوپر ہم کامن ٹرمز پر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج بھی اتنے 100 سال گزرنے کے بعد مسلمان ہی مسلمان کے ساتھ حدیث کے اوپر جرا کرتا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، یا یہ اس کا راوی جو ہے وہ درست نہیں، یا یہ جو حدیث میرے منہج کے مطابق درست ہے، یا فلاں کے منہج سے اس کی تکرار ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نے کتاب اللہ کو تو مانا، لیکن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے اپنے اپنے فرقوں کے لحاظ سے کنٹروورشل کر دی ہے؟ سب سے پہلے یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبہ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور وہ پورے کا پورا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو اور اپنے اصحاب کے ذریعے سے اپنی امت کو پہنچا گئے، اور دین قرآن اور حدیث کی صورت میں ہے۔ جو بندہ قرآن مجید کو تسلیم کرتا ہے، قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے، وہ حدیث پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ حقیقت میں اگر کوئی حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھ ہی نہیں پایا، کیونکہ قرآن مجید کی ایک نہیں بہت سی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت، فرما برداری لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس بات سے ڈرایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کی جائے۔
ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیسے ہوگی؟ وہ حدیث کو نہ مان کر یا حدیث کو نہ سمجھ کر یا حدیث کا علم اس کے پاس نہیں ہوگا تبھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا۔ ایک آپ نے اشارہ کیا تھا اسماء و رجال کی طرف یا ضعیف اور صحیح کی طرف، تو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ مسلمہ چیز ہے کہ پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے کچھ اصول مرتب کیے گئے ہیں، اور وہ اصول اہل سنت مانتے ہیں کہ ان اصولوں کے مطابق کسی روایت کو ضعیف یا صحیح کہا جا سکتا ہے۔ اور اس کی بڑی مثال آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو لے سکتے ہیں کہ وہ انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مرتب کی گئی، اور پوری امت کا اتفاق ہو گیا کہ قرآن مجید کے بعد سب سے جو صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اختلافات کی بنیاد پر یا اپنی ذات کی بنیاد پر یا فرقہ پرستی میں مبتلا ہو کر ان اصولوں سے ہٹ کر مرضی کے مطابق کسی روایت کو صحیح یا کسی کو ضعیف کہتا ہے یا اپنے مسلک کو تقویت دینے کے لیے ایسا کام کرتا ہے، تو وہ بھی بنیادی طور پر قرآن و حدیث کی جو تعلیم ہے اس سے محروم ہے اور خواہش پرستی کا وہ شکار ہو چکا ہے۔ کیونکہ قرآن اور حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، قرآن اور حدیث ہمیں ہمارے سینوں کو اس انداز کے ساتھ منور اور مزین کرتی ہے کہ کبھی بھی نا انصافی نہ کی جائے، اور محض اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے، اپنے مسلک کو تقویت دینے کے لیے غلط چیز کو صحیح اور صحیح چیز کو غلط کر دیا جائے، ایسا کسی بھی صورت اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اللہ کے فضل سے جو محدثین ہیں اور جو محدثین کے وارثین ہیں وہ کبھی بھی یہ معاملہ نہیں کرتے، بھلے ایک بات ان کے خلاف آ رہی ہو تب بھی وہ اصول کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ان کے خلاف بات آ رہی ہے، اصول کی بنیاد پر اگر وہ ضعیف ہے تو وہ ضعیف کہیں گے۔ اس وجہ سے وہ یہ نہیں کہہ دیں گے کہ بھئی اب یہ صحیح ہو گئی کیونکہ یہ ہمارے حق میں نہیں ہے، یا اگر ہمارے حق میں نہیں ہے تو اس لیے یہ ضعیف ہو گئی ہے، ایسی صورت نہیں ہوگی۔ تو جب ایسی ایک کنڈیشن بن جاتی ہے اور ہمارا امتیاز ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کا جو مخلص لوگ ہیں، محدثین کے وارث لوگ ہیں، اور وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرتے ہیں، انصاف پر مبنی بات کو آگے پھیلاتے ہیں، تو پھر ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ محدثین کے حقیقی وارث اور جانشین ہیں، اور یہ لوگ جو دوسرے جو اپنی مرضی کی بات کو صحیح باور کروا کے آگے بیچ دیتے ہیں اور جو ان کے خلاف آتی ہے اس کو ضعیف باور کروا کے مشہور کر دیتے ہیں، یہ لوگ بنیادی طور پہ خواہش پرست ہیں۔ بے شک۔ اچھا جی، اسی طرح فاروقی صاحب، قرآن مجید کے حوالے سے جس طرح دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس کا ترجمہ بھی اگر ہم یہ دیکھیں تو ہر اسکول آف تھاٹ جو ہے اس کے مطابق اس کی تفسیر علیحدہ کرتا ہے۔ حدیث کے معاملے میں بھی یہ دیکھیں کہ وہی حدیث ہوگی اور ہر منہج کے اعتبار سے، ہر فرقے کے اعتبار سے اس کو ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں لیا جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس پہ کیوں نہیں جو علماء حق ہے وہ اکتفا کر سکے کہ ایک ہی تفسیر یا ایک ہی کو ترجمہ ایسا مرتب کیا جاتا جس سے مسلم امہ کو کسی پوائنٹ پہ تو ہم اکٹھے کر سکتے؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ہر ایک نے ترجمہ کرنے کی اپنی کوشش، قرآن مجید کے تو بہت سے تراجم کیے گئے اور حدیث مبارکہ کے بھی ہر ایک کی اپنے حلقے میں ایک اہمیت ہوتی ہے، تو یعنی یہ خدمت انجام دینا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ دور حاضر کے لوگوں کو، مثلاً ابھی جو پیچھے ہمارے ترجمے چلے آ رہے ہیں وہ اکثر ان علماء کے ہیں جو جب بر صغیر تھا وہ اردو تھی، ذرا بوجھل اردو تھی، ثقیل اردو تھی، تو اب نئی ضرورت تھی کہ اس کو لکھنوی، کور کیا۔ ہاں لکھنؤ جی، اور دہلی کی جی جو جی، تھانہ وہ شستہ اردو تھی، جی جی، وہ اب سمجھنی مشکل تھی، تو اب وہ جو دور حاضر کے علماء تھے، مترجمین تھے، انہوں نے پھر وہ ترجمے کیے، تو ترجمے تو ہوں گے قرآن کے بھی اور سنت کے بھی،
لیکن اس میں اصول یہ مد نظر رکھنا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن ایک رسی ہے، طرف بید اللہ و طرف بیدیکم، کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا تمہارے ہاتھ۔ اور اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ جو من جعلہ اماماً، کہ جو قرآن مجید کو اپنا مقتدا اور قائد بناتا ہے تو قادہ الی الجنہ، تو قرآن مجید اسے جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جو اس کو اپنے پیچھے کر لیتا ہے تو قرآن مجید ہانک کے اسے جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید کو قائد بنانا ہے، یعنی وہ آگے ہوگا، ہم پیچھے ہوں گے، ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہماری فکر، وہ سب کچھ جو ہے نا وہ پیچھے ہوگی۔ تو اسی کو اقبال نے اپنے وہ اشعار میں بیان کیا نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل لیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ تو اصل میں یہ جو بات ہے نا یہ غلط ہے کہ پہلے آپ ایک نقطہ نظر بنائیں اور پھر قرآن مجید کا ترجمہ یا حدیث کا ترجمہ اس کے مطابق کریں۔ تو اس کی نہیں، کیا وہ اپنی مرضی کے مطابق کرنا ہوگا یا بین ہی وہی کرنا ہوگا جو اصل اللہ پاک نے نازل کیا ہے؟ اب وہ ظاہر ہے زبان کا ایک فرق تو ہے نا، مثلا ہم لیکن زبان کا فرق آپ کے مفہوم کو تو نہیں بدلنا ہاں چاہیے، مفہوم نہیں بدلنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ذمہ کلام داری کی اللہ ہے بات۔ جس کی حفاظت اللہ پاک نے لی ہے، تو ہمارا بھی حق ہے کہ جیسے سنیں اس کو ویسے ہی آگے ہم بالکل۔ پہنچایا تو یہ کمی ہے نا تراجم کے اندر، یہ کمی موجود ہے کہ ہر ایک نے کوشش کی کہ اپنا اپنا جو نقطہ نظر ہے نا لیکن اس ہم کو، وہ ترجمہ لیتے وقت، تفسیر پڑھتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ رائٹر جو ہے یہ میرے سکول آف تھاٹ کے مطابق ہے تو یہ ٹھیک یا ہے۔ نہیں ہے، ادروائز یہ ہم اس کا ترجمہ نہیں لیں گے۔ جیسے بہت سارے لوگ جب حج یا عمرہ کی سعادت پہ جاتے ہیں تو حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کا جب وہ کیا گیا ترجمہ اور تفسیر والی جو قرآن مجید کو تحفے میں دیا جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ لا کر، مجھے یاد ہے 1998 میں میرے والدین بھی جب حج پر گئے تو واپس ترجمہ ان کے ساتھ جو کلیگس سے انہوں نے لا کے دے دیا کہ یہ ترجمہ جو ہے نا یہ فلاں فرقے کا ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں لیں گے۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج یہ جو دوری ہے حدیث سے اور علم حدیث سے، جس کی وجہ سے آج 1.5 انچ کی اگر یہ دیکھیں لوگوں نے اپنی اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں، سوشل میڈیا پہ کنٹروورسی، کسی صحابی کا ٹائٹل لے کر اس حدیث کو جو ہے وہ ایسی کنٹروورسی کریٹ کی گئی کہ کسی کے اوپر کوئی فتوے، کسی کے اوپر کوئی فتوے، اور ایک سمجھ لیں کہ ایسا تان و تشنیع کا بازار گرم ہے کہ اس سے آپ کبھی بھی غیر مسلموں کو تو قریب کرنا دور کی بات ہے، آپ اپنوں کو دور کرتے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں ایسے لوگوں کے بارے میں وہی پرانی بات میں دہراؤں گا کہ ہم لوگ قرآن اور حدیث کی جو روح ہے اس کو حاصل نہیں کر پائے۔ قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہے وہ جس انداز کے ساتھ ہمیں منور کرنا چاہتا تھا، ہمیں ہمارے دل کو پاکیزہ کرنا چاہتا تھا، اس طرح ہم نے ہونا پسند نہیں کیا۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ قرآن ہمیں سچائی کا حکم دیتا ہے، ہم جھوٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ قرآن ہمیں حق تھامنے کا حکم دیتا ہے، ہم باطل کی طرف جا رہے ہیں۔ قرآن ہمیں انصاف کا حکم دیتا ہے اور ہم بے انصافی کی طرف جا رہے ہیں۔ الغرض ہماری ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ ہمیں ایک تضاد کا شکار ہوتا ہوا سلسلہ نظر آتا ہے کہ قرآن حدیث کے بالکل اپوزٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہر بندہ بات کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کے بارے میں ہر بندہ گواہی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، الغرض آپ کی ساری زندگی کو اپنے تو اپنے دوسرے بھی سراہتے ہیں۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری زندگی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ یہ آپ کے جو فرمودات ہیں، جس کو حدیث کہا جاتا ہے، جس کو حدیث فعلی، قولی اور اس کی مختلف اقسام جو اقسام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی زبان مبارک سے کچھ کہہ دیتے، وہ جس طرح صحابہ نے پوچھا کہ غصے میں جب آپ ہوں تو تب نہ لکھا کریں، ایک صحابی نے جب کہا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ہی کہا کہ وہ بھی جو ہے وہ سنت اور حدیث ہی ہے، اس کو بھی آپ نوٹ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اس وما ینطق عن الہویٰ، جب ایک چیز فیصلہ جو ہے اللہ پاک نے کر دیا کہ میرا پیغمبر میری مرضی کے مطابق بولتا ہے اور میری مرضی کے برخلاف بولتا ہی نہیں،
تو پھر اس میں پیرامیٹر ہی اللہ پاک نے اسٹینڈرڈ دے دیا, تو پھر ہر بات کو اس کو من و ان تسلیم کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے تھا, جبکہ ہم نے اس کو جو کبھی مناظروں کی صورت میں, لیکن پھر بھی ہم یکجا نہیں ہو سکے آج تک. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم قرآن مجید کی آواز پر لبیک نہیں کہیں گے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور خود پیارے رسول نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسری میری سنت ہے. اور فرمایا کہ جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ اتنی بڑی گارنٹی ہے. اور اس کے جو برعکس معاملہ ہے وہ یہ کہ جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. تو اگر آج ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث سے دور ہیں, اور یہ ہم سب اپنے معاشرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں. لیکن افسر میں اس میں انٹرپٹ کر رہا ہوں میں کہ دور تو چلیں, عام بندہ ہے نا جو ہمارا ریلیجیس اسکالرز بھی ہیں جو مختلف اسکول آف تھاٹ میں ہیں, وہ تو انتہائی قریب بھی ہیں, لیکن ایون دین اس کو لے کر بھی تضادات کا شکار ہے امت. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ کچھ تو ہمارے ہاں شخصیت پرستی ہے, اور فرقہ پرستی سب سے اہم. شخصیت پرستی تو بہت شخصیت بعد میں نہیں, فرقہ پرستی کی بنیاد ہی شخصیت پرستی ہوتی ہے. یہ میں اس لیے بھی کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو منوا رہے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو یہ سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ فرقہ پرستی ایک لعنت ہے. خود وہ ایک فرقے کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ فرد واحد ہوتا ہے, شخصیت ہی ہوتی ہے. تو اس لیے فرقے کی بنیاد شخصیت پرستی سے شروع ہوتی ہے, بعد میں وہ فرقہ بنتی ہے. اور آپ تاریخ کو بھی آپ پڑھ لیں, دیکھ لیں, پیچھے ایک ہی شخص ہوتا ہے, ایک ہی شخص ہوتا ہے. پھر اس کے بارے میں جو عقیدت ہوتی ہے, جو محبت ہوتی ہے, جو پھر ہم اس کے اندھی تقلید ہوتی ہے, اس کے جو فرمودات کو ہم حرف آخر قرار دے دیتے ہیں, اور پھر یہ سمجھ لیتے ہیں دنیا کا ہر بندہ غلطی کر سکتا ہے, ہمارا جو بڑا ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا. یہی سب سے بڑی غلطی ہے. اور اسی بنیاد پر ہمارے جو یہ مفکر حضرات ہیں, دانشور حضرات ہیں, یا جو لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں, یہ خود ایک متضاد زندگی گزار رہے ہیں. بے شک ایسے ہی. اچھا فاروقی صاحب, میں آپ کی طرف اس سوال کو لے کے بڑھوں گا کہ کیا وجہ تھی کہ جس طرح قرآن مجید کی کتابت کی گئی, حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابت کیوں نہیں کی گئی خلفائے راشدین نے بالخصوص اگر دیکھیں, تو کیا ایسا وہ بھی اگر کتابت ہو جاتی تو اور زیادہ معاملہ بہتر ہوتا؟ اس میں اصل میں بنیادی جو وجہ آپ کے علم میں ہوگا کہ تدوین قرآن جب ہوئی تو جنگ یمامہ کے بعد جب صحابہ کرام کثرت سے شہید ہوئے اور ان میں قراء تھے, تو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ اگر یہ قرآن مجید کو ایسے ہم مدون نہیں کرتے تو عین ممکن ہے وہ سینوں سے ایسے نکلتا جائے, آہستہ آہستہ لوگ شہید ہوتے جائیں, فوت ہوتے جائیں, تو پھر وہ اصل نہ باقی رہے. تو قرآن مجید کی احتیاط کا تقاضا تھا کہ اس کو لکھ لیا جائے. اور آپ جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ نے یہ کام شروع کیا سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں, اور انہی کے کہنے پر حضرت عمر کے مشاورت سے, تو حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری ملی, اور وہ بڑی کم عمر میں تھے اس وقت, تو انہوں نے یہ فریضہ انجام دیا. تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ میں, حضرت ابوبکر نے, کہ میں وہ کام کیسے کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نہیں ہوا. اور حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں, اگر مجھے یہ کہا جاتا کہ پہاڑ اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھ دو تو وہ میرے لیے زیادہ آسان تھا اس کام سے, یعنی اتنا مشکل وہ تصور کر رہے تھے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے سینہ کھولا اور وہ کام ہو گیا. تو اب جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بارے میں وہ اس طرح کی بالکل زیر زبر اور انہی الفاظ کے ساتھ اس کا رکھنا وہ ضروری نہیں انہوں نے سمجھا. اور ظاہر ہے دور بھی ابھی اتنا وہ نہیں تھا, احادیث مبارکہ لوگوں کو یاد تھیں, ازبر تھیں, اور یہ کہنا کہ بالکل کلی طور پہ نہیں لکھا گیا, یہ بات تو غلط ہے. یعنی یہ تھا کہ کتابی شکل میں نہیں آئی, لیکن احادیث مبارکہ لکھ کے بھیجی جاتی تھی, کی جاتی تھیں, اور وہ باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث خطوط میں لکھ کے اپنے عمراء کو, اپنے عمال کو لکھ کے بھیجا کرتے تھے. اور لکھنے کا کام تقریباً شروع ہو گیا تھا. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا جب آپ سے وہ زکوٰۃ کے متعلق پوچھا گیا,
تو آپ نے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ کہ ابو شاہ کے لیے لکھ کے دو اسے. تو حدیث کا لکھنا بھی شروع ہو چکا تھا اور یہ بڑھتا رہا اور بعد میں محدثین نے پھر اس پہ کیا. سب سے زیادہ حدیث یعنی کس صحابی کو جو تھیں وہ یاد تھیں؟ یہ انفارمیشن جو ہے وہ اس وقت ہمارے ویورز کے لیے. ہاں یہ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اور ان کے بعد کن کا نمبر آتا ہے؟ ان کے بعد سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے اگر کوئی زیادہ احادیث بیان کرنے والا ہے تو وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ میں لکھا نہیں کرتا تھا، وہ لکھ لیا کرتے تھے. اور بعد میں خود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی وہ ساری یادداشت جو آپ کے ذہن میں تھی وہ لکھوائی اور وہ پھر صحیفہ کی صورت میں. تدوین حدیث میں سب سے زیادہ کام کس کا ہے اگر تاریخ اسلام میں دیکھا جائے صحابہ کرام کے دور میں؟ ویسے تو ہر صحابی نے، بلکہ دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس مبارک کام کو سر انجام دلوایا ہے. جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے باقاعدہ ایک، جس کو آج ہم اپنے دور میں کتابچہ کہہ سکتے ہیں، مسائل کا، وہ لکھوا کر ان کو دیا. اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر ہی تھے جن کے بارے میں جب تھوڑا سا اختلاف ہوا لکھوں یا نہ لکھوں تو اللہ کے رسول نے انہی سے فرمایا تھا کہ اکتب، آپ لکھیے، اور قسم کھا کے کہا کہ میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا. اور پھر یعنی عبداللہ بن عمر ہیں، انس بن مالک ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تبع تابعین میں کون سی ایسی شخصیات ہے کہ جن میں اس حوالے سے دیکھیں تو کام؟ امام زہری رحمہ اللہ نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ساتھ مل کر اور ان کے ارشادات کے. اور یہ آپ کے لیے بات ایک بڑی اچھی ہوگی، یہ جو امام زہری ہیں رحمہ اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی خاندان سے تھے. جی بنو زہرہ تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی نسبت کی وجہ سے انہیں زہری کہا جاتا ہے. تو آج کے تک بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ انہیں زہری کیوں کہتے ہیں. اچھا، بخاری شریف مرتب کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے جیسے وہ آنسوؤں سے اور حرم میں بیٹھ کر جو کتاب لکھی، اس کی کوئی مثال تو نہیں ملتی. اس کے بعد سب سے بہترین کام کرنے والی شخصیت کون سی تھی؟ امام مسلم رحمہ اللہ، جو انہی کے شاگرد تھے. انہی کے شاگرد تھے. لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو شاگرد کا کام زیادہ اتھینٹک سمجھا جاتا ہے اہل علم کے ہاں کہ یا استاد کا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا کام کئی وجوہ کی بنیاد پر مقدم ہے. لیکن امام مسلم رحمہ اللہ کو بھی بڑی حیثیت دی جاتی ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ فقہی امور میں کچھ پیچیدگیاں صحیح بخاری میں جو پائی جاتی ہیں عام آدمی اس کو اتنا سمجھ نہیں پاتا، اور صحیح مسلم اس اعتبار سے بڑی آسان، کمپیریٹیولی آسان طریقے سے لکھی گئی ہے اور ہر دوسرا بندہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیتا ہے. لیکن جو اصول ہیں، جو اس میں فقہ ہے، اور جو اس میں یعنی آج بھی اگر ہم صحیح بخاری پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بات کر رہے ہیں، اور یہ ہماری جو ضرورت تھی اس وقت کی عین اس کے مطابق امام بخاری رحمہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، اور سارے معاملات حل ہوتے جا رہے ہیں. واقعتاً یہ بات بالکل زبردست ہے، اور کئی دفعہ ایسے ہوا. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا قرآن مجید میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے قدم قدم پہ، جس بھی دور میں ہم وہ کتاب کیسی خوبصورت ہوگی جو ہزاروں لاکھوں آنسوؤں سے لکھی گئی، اور میلوں سفر طے ہوتا تھا کہ جب یہ حدیث کی تصدیق کے لیے، اور جب وہ گھوڑے کو اشارہ کرنے والا شخص جس سے حدیث لینے سے امام رحمہ اللہ انکار کرتے ہیں، تو یہ سوچئے کہ اس کتاب کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا کہ جو اتنی لاکھوں آنسوؤں سے لکھی گئی کتاب. تو اس میں شیخ صاحب ذکر بار بار آتا ہے گفتگو میں منہج کا. ذرا آپ کی بات جی سوری، وہ یہ ہے کہ مجھے یاد آ گیا کہ اعتراض یہ جو کرتے ہیں نا جو حدیث مبارکہ کے بارے میں جرا کرتے ہیں، آپ کی یہ گھوڑے جھولی اٹھا کے گھوڑے کو، تو وہ کہتے ہیں اچھا بالفرض اگر یہ اس وقت وہ نہ دیکھتے اس حالت میں تو ان سے حدیث لے لینی تھی نا، تو یہ کیا ہوا؟ یعنی یہ کوئی اصول تو نہیں ہے. اس کا جواب بڑا بہترین ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک شرط دیکھی تو وہ واپس آ گئے جو ان کے نزدیک ٹھیک نہیں تھی، تو باقی تحقیقات اس کے متعلق تو وہ ساری انہوں نے کرنی تھی. بالکل ایسے ہی جو باقی ان کی شروط تھیں، شرائط تھیں، وہ تو انہوں نے پوری کرنی تھی.
یہ ایک دیکھ کے جو واپس آئے، ایک میں جو پورا نہیں اترا، باقی دیکھنے کی ضرورت کیا ہے، یہ اس کا تھا اصل میں. اور ویسے بھی شریعت کا جو اصول ہے وہ ظاہری پہ تو لاگو ہوتا ہے. ہاں جی، کہ جو آپ دیکھ دلوں رہے کے ہیں حال تو اللہ رب العزت جانتا ہے. ہاں جی. اچھا شیخ صاحب، اس حوالے سے یہ بھی بتائیے گا کہ آج کل ہم ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس نہیں بلکہ ڈفرینٹ چینلز کے اوپر کچھ، حالانکہ وہ ون مین شو، ایک سنگل پارٹی سمجھ لیں کہ ایسی شخصیات ابھرے ہیں، اور نام لینا میرے خیال ہمارے لیے بھی شایع نشان نہیں. وہ مختلف احادیث کا انکار کرتے ہیں کہ ایسی حدیث جو قرآن مجید سے ثابت نہیں، تو ویسے بھی صحابہ ہر بات لکھ لیا کرتے تھے، ضروری نہیں کہ ان تمام پر عمل درآمد کیا جائے، عمل درآمد ہو یا تمام پر عمل پیرا ہوا جائے. تو یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ اس میں کچھ احادیث کا چناؤ آپ کریں اور کچھ کو چھوڑ دیں، یا اس کا حدیث کا قرآن مجید سے ثابت ہونا ضروری، یہ کیا اس حوالے سے کوئی دلائل کا حصہ ہے، یعنی یہ اتھینٹسٹی ہے اس کی؟ ایسی کوئی دلیل یا اصول نہیں کہ حدیث کو قرآن مجید پر پیش کیا جائے. اگر کوئی ایسی روایت آتی بھی ہے تو اس کا ثبوت ہی نہیں ملتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اللہ کے فضل سے پورے شرح صدر کے ساتھ یہ دعویٰ ہے کہ کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے. اور جب کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف ہے ہی نہیں تو یہ بات خود بخود ختم ہو جاتی ہے کہ ہر حدیث کو قرآن پر پیش کریں. اگر وہ قرآن کے مطابق ہوگی تو اس کو لیں گے، نہیں ہوگی تو اس کو چھوڑ دیں گے. تو یہ بات اور یہ جو اصول ہمارے ہاں گردش کرتا ہے، بالخصوص جو منکرین حدیث ٹائپ لوگ ہیں وہ زیادہ اس کو باور کرواتے ہیں، تو یہ ایک خود ساختہ بات ہے. اور پھر یہ بڑے بڑے ائمہ نے یہ دعویٰ کیا ہے، جیسے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ، دیگر کئی ائمہ، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید کے خلاف کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ قرآن مجید پر پیش کیا جائے تو یہ بات غلط ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ کچھ کو لے لینا کچھ کو چھوڑ دینا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ جو ہماری خواہش کے مطابق ہو، ہمارے ذہن کے مطابق ہو اس کو ہم لے لیں، اور جو ہماری خواہش کے مطابق نہ ہو اس کو ہم چھوڑ دیں. تو یہ طریقہ بھی قرآن ہی کی روح سے غلط ہے، اس کو بھی رد کیا جائے گا. پورا جو دین ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اس میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے. اور دین میں پہلے عرض کر چکا ہوں، قرآن اور حدیث دونوں مل کر اس سے ہمارا دین مکمل ہوتا ہے. تو اگر ہم قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو ہمیں دین کی معلومات ملے گی، اور پھر ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو دین میں شامل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہترین حل ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، اسلام کا تعارف ہمیں حاصل ہوگا، اور ہم انشاءاللہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے. اور پھر جو آج کل اپنی مرضی کے مطابق کسی چیز کو لے لینا، اپنی جو مرضی کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دینا، یہ چیز بھی خود بخود ختم ہو جائے گی. اچھا فاروقی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس میں منہج سلف صالحین سے کیا مراد ہے، یا جو لفظ منہج ہے یہ عام فہم اگر سمجھانا چاہیں ہم اپنے ویورز کو، دیکھنے والوں کو، تو یہ لفظ کیا ہے اور سلف صالحین کا منہج کیا تھا؟ اس میں یہ ہے کہ منہج اصل میں کہتے ہیں اس راستے کو، اس طرز عمل کو جو کسی بھی طریقے کو، اصول کو اختیار کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے. مثلا آپ نے کسی حدیث پہ عمل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا رستہ کیا ہونا چاہیے، اس کو آپ نے کتنی اہمیت دینی ہے، اس سے آپ نے کیا سمجھنا ہے اور کس طرح اس پہ عمل کرنا ہے. یہ ایک رستہ ہے، ایک طریقہ ہے، طریقہ کار ہے. تو جو سلف کا منہج کہا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اور ان کے بعد کے جو تھے احباب، تابعین، اتباع تابعین، تو ان کا کیا طرز عمل تھا. یعنی حدیث کو سمجھنے میں اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ناصر الدین البانی، انہوں نے اس پہ تفصیل سے بات کی کہ قرآن اور سنت کو منہج سلف کی روشنی میں سمجھنا، اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. یعنی ایک شخص آپ دیکھیں کہ وہ قرآن کی جو تفسیر ہے یا اس کا فہم ہے
وہ اپنے نقطۂ نظر سے لینے لگ جائے گا اور سلف کے اقوال کو اور ان کی آراء کو بالکل پس پش ڈال دے گا. تو جبکہ ان کی زندگیوں کی ریسرچ ہے, ہاں جی, ایفرٹ ہے, تحقیق بہت ہے, اور زیادہ ان کا تحقیق ہے. تقویٰ, ان کی نظر, ان کی فکر اور ان کا عمل, علم, وہ سب کچھ بہت بڑا تھا, واضح تھا. تو اس وجہ سے ان کے خلاف یا برعکس نہیں چل سکتے ہم. یہ تو ہو سکتا ہے کہ دور حاضر سے اس آیت کا ایک نیا معنی نکلتا ہو تو ہم اس سے لے لیں, کیونکہ قرآن مجید ہمیشہ کے لیے ہے, قیامت کی دیواروں تک کے لیے ہے, تو اس سے رہنمائی تو ہم نے لینی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم سلف کی روشنی میں, یا جیسے اقبال نے کہا نا کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے, پا بگل بھی, انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے. یعنی بڑھیں بھی اور پھیلیں بھی, لیکن وہ کچھ پابندیوں میں ہمیں جکڑنا ہوگا. اگر ہم اس سے بالکل نکل جائیں گے پھر تو ہم وہ ظاہر اصل سے نکل جائیں گے. اور ایسے ہوا ہے, کئی لوگوں نے اس کے مفاہیم ایسے بیان کیے, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بہت سے مقامات پہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. اب میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت تو کر رہے ہیں, اب اطیعوا الرسول کا معنی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے تو پھر قرآن مجید نے کیا بار بار کہا ہے؟ اگر وہ حدیث محفوظ ہی نہیں ہے, اگر احادیث کی حیثیت ہی نہیں ہے, تو پھر قرآن مجید ہم سے یہ کیوں کہتا ہے, آج کیوں کہتا ہے چلیں اس وقت تو ٹھیک ہے, تو آج ہم سے مخاطب کیوں ہے کہ رسول کی اطاعت کرو, جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ ان کے کہنے کے مطابق وہ ہے ہی نہیں, تو پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہوگی؟ تو اس کا مطلب ہے قرآن مجید ایک ایسی بات کہہ رہا ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے. تو قرآن مجید ایسا کہہ سکتا ہے؟ قرآن مجید تو تب بھی تھا, اب بھی ہے, اور قیامت کی دیواروں تک ہے. تو اس سے پھر اپنے من ماننے مفہوم لینے سے وہ پھر ایسے سمجھیں کہ جو حدیث کا انکار کر رہا ہے نا, وہ دراصل قرآن مجید کا بھی انکار کر رہا ہے. بے شک ایسے ہی, کیونکہ ہمارے لیے تو حدیث کا جو درجہ ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید کا درجہ ہے. اچھا شیخ صاحب, اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ آج پرفتن دور میں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونا خاصا مشکل بھی ہے اور ناپید بھی دکھائی دیتا ہے. آپ کن چیزوں کو اس کا قصوروار سمجھتے ہیں؟ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, یہ دونوں انتہائی آسان ہیں سمجھنے کے اعتبار سے بھی اور عمل کرنے کے اعتبار سے بھی. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہے وہ عین فطرت ہے, یعنی فطرت کے مطابق وہ تعلیمات دی گئی ہیں, اور جب ہم ان کو قبول کریں گے, ان کے مطابق چلیں گے, تو ہم فطرت پر چلیں گے. کوئی ایسا کام, کوئی ایسا فعل, کوئی ایسا حکم اسلام نہیں دیتا جو انسان نہ کر سکے یا اس کی فطرت سے ہٹ کر ہو. جب اتنی آسانی ہے اور اتنی شفقت والا, رحمت والا معاملہ کیا گیا ہے انسان کے ساتھ, تو پھر وہ قرآن اور حدیث سے دور کیوں ہے, یا وہ یہ کیوں سمجھتا ہے کہ قرآن اور حدیث پر اب اس دور میں عمل نہیں ہو سکتا, بہت مشکل ہے؟ تو اس کے کچھ اسباب ہیں. کچھ اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے الجھنیں بہت زیادہ پیدا کر دی ہیں. ایک عام آدمی اتنی بصیرت نہیں رکھتا کہ وہ آسانی کے ساتھ کسی ایک چیز کو لے لے. اختلاف بہت زیادہ ہے, اور کچھ اختلاف تو ہوتے ہیں کہ دلیل ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے. ایک آدمی کو دلیل معلوم نہیں, وہ اب اختلاف کر بیٹھا, جب اس کو دلیل مل جائے گی وہ اختلاف سے دور ہو جائے گا. کچھ اختلاف ہیں اس انداز کے کہ فہم ایک ہی چیز, یعنی ایک آیت ہے یا ایک حدیث ہے, اس کو سمجھنے میں ہمیں اختلاف ہو گیا. تو پھر ہم, جیسا کہ ابھی ہمارے شیخ یہ بات کر رہے تھے کہ سلف صالحین سے ہم نے لینا ہے, تو وہ فہم پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور مبارک میں لوگ تھے, یعنی اصحاب رسول, انہوں نے اس حدیث کو براہ راست پیارے نبی سے کس طرح سمجھا. اس آیت کو جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی, اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو کس طرح سمجھایا. تو اس اعتبار سے ہمارے لیے وہ لوگ مشعل راہ ہیں, ہمارے لیے وہ بڑے ہی انمول لوگ ہیں. آج ہم استہزاء کرتے ہیں اور ان کے نام کا مذاق اڑاتے ہیں, سلف صالحین کہہ کر ٹھٹھا کرتے ہیں, یا منہج کا نام بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ جو بندہ ان امور کو سمجھ نہیں پاتا وہ پھر ایسی حرکات کرتا ہے. یا پھر
اگر وہ کوئی صحیح طریقے سے بات سمجھا نہیں پاتا تو پھر وہ ایسی چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔ سلف صالحین کا منہج، سلف صالحین کی جو دعوت ہے وہ قرآن اور حدیث سمجھنے میں ہمارے لیے ممد و معاون ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو، اس راستے کو اپنا لیں گے تو وہ جو الجھنیں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ پہلی جو بات میں نے کہی ہے کہ دلیل نہ ہونے کی بنیاد پر اختلاف ہونا، جب میرا مد مقابل مجھے وہ دلیل پیش کر دے گا اختلاف ختم ہو جائے گا، اور یہ انسانیت کی پہلی یہ چیز ہے کہ وہ دلیل کو قبول کرے اور دلیل کے آگے اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے۔ تو دوسری بات وہ فہم میں اختلاف، تو جب مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ اس آیت یا اس حدیث سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین یہ مراد لیتے تھے، تب بھی چونکہ وہ مبارک دور کے لوگ ہیں اور انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا ہے، تو ہم ان کی بات کو اس بنیاد پر ترجیح دیں گے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے براہ راست اس کو سمجھا اور سیکھا ہے۔ اور دوسری وجہ ہم لوگوں کی دین بیداری ہے۔ کچھ چیزیں تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ گھٹن کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے، اختلافات بیجا بڑھا دیے گئے ہیں اور کھینچا تانی بہت زیادہ ہے، اور اس میں بھی اگر کوئی بندہ پورے شعور کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ اگر میدان میں قدم رکھتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھ لیتا ہے۔ ہم دنیا کی بڑی بڑی مشکل ترین زبانیں اور کتابیں، اور پھر میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس میں اختلاف نہیں ہے؟ آپ دنیا کے معاملات لے لیں، فزکس، سائنس، بایولوجی، کیمسٹری، ریاضی، آپ تو ماشاءاللہ اس کے فن کے ماہر ہیں، تو ان میں بھی کتنے اختلافات ہیں، تو پھر بھی ہم ان کو حل کرتے ہیں۔ تو اگر اس میں اختلاف ہو گیا یا اس میں کوئی گھٹن یا الجھن پیدا ہو گئی تو اس کو بھی اگر ہم چاہیں، ہم مخلص ہوں تو اس کو دور کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو، لیکن شرط یہ ہے کہ اسلام مقصود ہو، امت کی، بالکل، اور اس چیز کو اپنی فرقے کا پرچار مقصود نہ ہو، بالکل، پھر ہی سمجھ آئی۔ نقطہ تو ہی سمجھ تو آ سکتا ہے، لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، جیسے سمجھنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کا پرسپیکٹیو کیا ہے، آپ کا آگے مشن کیا ہے، آپ کس لیے چاہتے ہیں، تو اس کو یقیناً حل کیا جا سکتا ہے۔ جی شیخ صاحب، اس میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہدایت اور رحمت کا حصول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، ان کی سنت پر عمل پیرا ہوئے بغیر کیا ممکن ہے؟ اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے اور رحمت چاہتا ہے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی فرما برداری ضرور کرنی پڑے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ رحمت کا حصول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اسی طرح ہدایت، ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کسی اور کی اطاعت کرے گا تو وہ اپنے اعمال ضائع کر لے گا۔ پھر شیخ صاحب، اس میں تو یہاں بھی بات آنی چاہیے نا کہ جب ایک طرف قرآن مجید نے کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو پھر ان کے ہوتے ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم تقلید کے اور اسی طرح گروہوں میں بٹے جاتے اور ائمہ کی طرف جاتے؟ ہم تو پھر ایک ماڈل اللہ رب العزت نے تو مکمل کر دیا اور وہ سٹینڈرڈ بھی دے دیا، پیرامیٹر بھی کامیابی کا دے دیا، تو پھر یہاں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے ہٹ کر کسی اور شخصی اطاعت کی طرف نہیں جا رہے؟ ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ تو ایسی ہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے انحراف کر کے، اپنی جو پسندیدہ شخصیات ہیں جو ہم نے خود ہی سے پسند کی، اور ان کے لیے کوئی قرآن اور حدیث میں ایسی گارنٹی بھی نہیں، نہ کوئی ایسا حکم جاری کیا گیا کہ آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے پیچھے ہم لگ گئے، اور جن کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا تھا جن کی پیروی کا، اور جن کی پیروی کو ایمان کا جز، اور اگر ان کی پیروی سے ہم ہٹیں گے
تو گمراہی ہمارا مقدر ہو جائے گی، یا اللہ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہو سکتا ہے، اللہ آزمائشوں میں انسان کو مبتلا کر سکتا ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو آپ کی بات بہت زبردست ہے جو آپ نے قرآن مجید کی آیت کی روح سے بیان کی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ آیت جہاں ہمیں حدیث کی اہمیت بتلاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے لیے قدوہ ہیں، اسوہ ہیں، تو وہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ اسوہ ہیں، نمونہ ہیں؟ وہ احادیث کے ذریعے سے پتہ چلے گا، آپ کے اعمال، اقوال، افعال حدیث ہمیں بیان کرے گی۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نمونہ ہیں، ہمارے لیے اسوہ ہیں، تو پھر ہمیں دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کسی اور کو وہ مقام دینے کی ضرورت کیا ہے؟ پیروی والا، اتباع والا، جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے تو بھی اس کو اللہ کے رسول کی پیروی کرنی ہوگی، اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اگر رحمت الہی کا حصول چاہتا ہے تب بھی اس کو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنی ہوگی۔ اعمال کی مقبولیت یہ شرط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ قربانی کے ایام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت کو ہم لائٹ لیں گے، ہلکا لیں گے، اہمیت نہیں دیں گے، نعوذ باللہ، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ایک تو یہ کہ سنت کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی کہ لوگ کہتے ہیں خیر ہے سنت ہے، حالانکہ سنت چھوڑنے میں خیر نہیں ہے، سنت چھوڑنے میں شر ہے، سنت پر عمل پیرا ہونے میں خیر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ انکار والی جو صورتحال آ جاتی ہے کہ لوگ سنت کا انکار کرتے ہیں۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی نماز سے پہلے کر لی، ابھی نماز نہیں ہوئی اور آپ نے قربانی پہلے کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیری بکری کا محض گوشت ہے، یہ قربانی نہیں ہے، اور پھر ان کو دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اب ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو سنت کو لائٹ لیتے ہیں، ہلکا لیتے ہیں اور خیر کہہ کے نعوذ باللہ رد کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، کہ ایک عمل اس کی مقبولیت کی جو شرط ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی بات، آپ کا فعل قرار دیا گیا ہے۔ اس کی اور بڑی مثالیں موجود ہیں۔ تو ہدایت اور رحمت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ جو ہدایت کا طلبگار ہے اس کو قرآن اور حدیث پڑھنا ہوگا، جو رحمت کا طلبگار ہے، اور قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر نازل کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، وہ جو دین کی آسانیاں آپ نے بیان کی ہیں، وہ بھی ہمارے لیے رحمت کے طور پہ ہیں۔ بے شک جی۔ اس طرح مولانا فاروقی صاحب کے جس طرح خطبہ حجۃ الوداع کی اگر یہ دیکھیں روشنی میں، جہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیرامیٹرز دے دیے امت کو یونائٹ کرنے کے لیے، یکجا کرنے کے لیے، ایک اکائی کی صورت میں سیسا پلائی دیوار بننے کے لیے، تو آج اخوت کی جو کمی ہے، مسلمان بلکہ مسلم امہ نہیں بلکہ ایک ملک کی بھی قوم نہیں ہجوم میں بڑھ چکی ہے، ان کی کیا بنیادی وجوہات ہیں؟ اس میں بنیادی وجہ تو یہی ہے قرآن و سنت سے دوری۔ اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تم ان سے جڑے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اب اس بات کو اگر ہم لے لیں تو گمراہی کا وہ نہیں رہتا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اپنی اپنی مرضی کے مطابق اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی اہمیت نہیں جانی جاتی، تو اس سے مزید گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ واز کیا، اور ایسے واز تھا جیسے آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہوں، یعنی آخری وازوں میں سے۔ تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو کہ تم پر میری سنت بھی اور میرے ان خلفائے راشدین کی سنت بھی، ان کا طریقہ بھی ضروری ہے۔ عضو علیہ بالنواجذ، اس کو ضرور مضبوطی سے تم نے پکڑ لینا ہے۔ تو اگر تم انہیں پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔
تو گمراہی سے اگر بچنا ہے تو اس کا ایک راستہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی خالص اور صافی تعلیمات کے ساتھ جڑ جائیں اور اپنے جو سارے معاملات ہیں چھوڑ دیں. یہ جو اعتصام کا لفظ ہم کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو اعتصام کا مطلب اصل میں عصم ہے مادہ اس کا. تو عصم ہوتا ہے بچنا. تو یعنی ہم ایسی مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑ لیں کہ اپنے ہاتھ میں وہ کوئی اور چیز پکڑی نہ ہو. آپ جانتے ہیں جب مضبوطی سے پکڑنا ہو پہلے اپنے ہاتھ خالی کیے جاتے ہیں. تو ہم اپنے ہاتھ کو یعنی اپنی سوچ فکر کو پہلے خالی نہیں کرتے ہیں. اس میں بہت کچھ پہلے سے بھرا ہوتا ہے، کوئی آباء و اجداد کے رسوم و رواج، کوئی معاشرتی پابندیاں، کوئی یہ چیزیں. تو ہمارا ہاتھ نہ سنت پہ، وہ قرآن پہ وہ مضبوطی سے پڑتا نہیں ہے. اس وجہ سے ہم بھٹکتے پھرتے ہیں. تو پہلے ہمیں اپنے فکر کو، اپنی سوچ کو بالکل خالی کرنا پڑے گا، خالی و ذہن ہو کے ہم پھر جب قرآن سنت کو تھامیں گے تو وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. اب اسی سے دیکھ لیں کہ ایک خاص گروہ ہے، انہوں نے یہ لے لیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کتاب اللہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں. حالانکہ اہل بیت کے تذکرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ اہل بیت کے بارے میں تو میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک حدیث میں ثقلین کا ذکر کیا کہ کتاب اللہ اور میرے اہل بیت ہیں، لیکن اس میں یہ بات نہیں ہے کہ انہی کے ساتھ جو ہے نا سارا وہ ہدایت ہے یا وہ سارا سلسلہ ہے. یقیناً وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہاں ہے، رول ماڈل ہیں، اس لیکن حدیث کو امینڈ نہ کیا جائے. دیکھیں وہ سنت الخلفاء راشدین والی حدیث سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے. وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے خلفاء کی، بلکہ سنت الخلفاء ہے. یعنی جو اجتماعی ایک طریقہ ہے اس کو ہم نے تھامنا ہے جو عہد خلافت میں تھا، خلفاء راشدین کے دور میں تھا. تو اس وجہ سے اگر ہم اسی کو تھامے رکھیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. وہ ایک شاعر بھی کہتا ہے نا کہ تاجدار عالم بطحا کا جو فرمان تھا کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت تھی یا قرآن تھا. جب تلک یہ دین مسلمانوں کا حرز جان تھا، ان دنوں اقبال بھی ان کے در پہ ایک دربان تھا. تو یہ اسی صورت میں ہوں گی جب ہم یہ قرآن و سنت کو لازمی پکڑیں گے. اور یقین کیجئے اب شیخ بات کر رہے تھے تو مجھے وہ حدیث مبارکہ بڑی یاد آ رہی تھی کہ ہمارے ہاں ٹھیک ہے ہم عہد نبوت سے 1400 سال کی دوری پہ ہیں، 1444 ہجری یہ چل رہی ہے. تو اتنی دوری کے باوجود بھی اگر ہم قرآن و سنت کا نام لیتے ہیں تو اس بارے میں ایک بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے میں سنانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انکم اليوم فی زمان کثیر علماؤہ، کہ آپ ایسے ایک عہد میں ہیں کہ علماء زیادہ ہیں اور خطباء کم ہیں. اس کے بعد ایک ایسا دور آنا ہے جس میں خطباء زیادہ ہوں گے اور علماء کم ہوں گے. تو من استمسک، جو ان دنوں میں مضبوطی سے تھام لے گا نا دین کو، استمساک یعنی مضبوطی سے دین کو تھام لینا، تو اس کا اجر کتنا ہے؟ 50 منکم، کہ تم میں سے 50 آدمیوں جتنا اجر اسے اللہ تعالیٰ دے گا. تو صحابہ نے باقاعدہ یہ پوچھا کہ ہم میں سے کہ ان میں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل منکم، تم میں سے 50 آدمیوں جتنا اجر اس شخص کو ملے گا جو ایسے دور کے اندر استمساک کرے گا قرآن و سنت سے، یعنی ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھے گا. تو یہ ہمارے لیے. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ایسا دور ان من ورائکم ایام الصبر، کہ تمہارے بعد صبر کے ایام ہیں. تو اس میں جو دین کے ساتھ جڑا رہے گا اور دین کے ساتھ تمسک کرے گا، جو ہمارا اہم موضوع ہے آج کا، تو یہ ایسے سمجھیں کہ شریعت نے بھی کچھ ہمارے لیے سہولت رکھی ہے، کیونکہ پتہ تھا کہ کیسا دور آنا ہے اور کیسے لوگ دین سے دور ہوں گے، متنفر ہوں گے. تو اس دور میں اگر کوئی اتنا بھی عمل کرتا ہے، یہ امید کے لیے ہمیں یعنی بڑھنا ہے آگے. لیکن حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ دین پہ چلنا انتہائی دشوار ہوگا، مشکل ہوگا. شکوک و شبہات آپ دیکھیں کہ صرف ایک فتنہ نہیں ہے، یعنی صرف انکار حدیث کا نہیں ہے، تشکیک کا بہت فتنہ، یعنی لوگوں کو شک و شبہ میں پیدا کرنے کا فتنہ آج کے دور میں بہت بڑھ چکا ہے. لوگ یعنی سوال ڈال دیتے ہیں، کوئی سوال چھوڑ دیتے ہیں، کوئی میڈیا پہ چھوڑ دیتے ہیں، جس سے لوگوں میں کنٹروورسی کریٹ ہو جاتی ہے. جی شبہ. بالکل شیخ صاحب، میں آپ کی طرف بڑھوں گا. پروگرام کے اختتام کی جانب ہم بڑھتے ہوئے
اگر ایک شخص تمسک بالدین چاہتا ہے، دین کے ساتھ تعلق استوار کرنا چاہتا ہے، اپنی غلطیوں کی اصلاح چاہتا ہے اور اپنے ماضی سے توبہ طائب ہونا چاہتا ہے، تو اس کے وہ کیا اصول و ضوابط ہوں گے، وہ کیا پیرامیٹرز ہوں گے، وہ کیا کرائیٹیریا ہوگا، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا کہ وہ دین کے ساتھ مکمل جڑ جائے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. دین کے ساتھ جڑنے میں، چونکہ دین بنیادی طور پہ تو قرآن اور حدیث میں ہے، ہم قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے. اور یہ کن سے سیکھیں گے؟ علماء سے، جن کو علماء حق کہا جاتا ہے. اور جو علماء انصاف پر اور کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کرنے والے ہیں، اپنی خواہش یا فرقہ واریت کی دعوت دینے والے یا اپنے مسلک کو تقویت پہنچانے کے لیے وہ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر نہیں کرتے. اس وقت تمسک بالدین جو ہے علماء کے ساتھ جڑنے میں، یعنی یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے. لیکن شیخ صاحب اگلا سوال یہاں اور پیدا ہوگا، میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، کہ سوال یہ بھی پوچھا جائے گا کن علماء کے ساتھ جوڑا جائے؟ میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ کی ہے کہ جو علماء حق پرست ہیں. اب یہ بھی سوال آئے گا کہ حق پرست کون سے ہیں، جو ان کا کیا پیرامیٹر، کیا نشانیاں ہیں. جی میں اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ویورز کے ذہن میں یہ بھی سوال آئے گا کہ علماء حق کی نشانیاں کیا. میں چاہوں گا اس کو بھی آپ تھوڑا سا سمرائز کرتے جائیں. علماء حق کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور رسول اللہ کا فرمان یعنی حدیث، اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں، اور کتاب اور سنت سے ہٹ کر وہ شخصیات کو فالو نہیں کرتے یا کتاب اور سنت کے مقابلے میں اپنے فرقے کھڑے نہیں کرتے، اپنی بات کو حرف آخر کے طور پہ پیش نہیں کرتے. یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو جب کتاب اللہ کی بات آتی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، تو وہ اپنی بات سے رجوع کر لیتے ہیں اور کتاب و سنت کی بات خود بھی تسلیم کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اس کو تسلیم کریں. اور یہ ہر دوسرا بندہ اس بات کو دیکھ سکتا ہے ہمارے معاشرے میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو صرف کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کتاب و سنت کو ہم نے سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے. یہاں یہ بات یاد رہے، ایک چیز ہے تقلید، فہم سلف صالحین کو لینا، یہ فقط اس اعتبار سے ہے کہ ہم قرآن اور حدیث میں کوئی غلطی سمجھنے میں کوئی غلطی نہ کر جائیں. جس طرح صحابہ کرام نے دین کو سمجھا، قرآن کو سمجھا، حدیث کو سمجھا، من و عن ہم اسی طرح سمجھیں، کیونکہ صحابہ وہ تھے جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا تھا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث اس کا علم لینا ہے اور علماء حق سے لینا ہے اور فہم سلف صالحین کے مطابق ہم نے لینا ہے. اگر ہم کتاب اللہ کو، سنت رسول کو، اصحاب رسول کو، پھر سلف صالحین ائمہ دین، بلکہ جتنے بھی اہل علم ہیں ان کا ادب احترام کریں اور جو بات ان کی حق کے مطابق ہے اس کو تسلیم کریں، اور اگر انسان ہونے کے ناطے سے کوئی ایسی بات ان کی زبان سے نکل جاتی ہے جو قرآن اور حدیث کے صریح خلاف ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیں. یہی ایک پیرامیٹر ہے یقیناً دین کے اوپر مکمل عمل پیرا ہونے کا جو کرائیٹیریا آج ہمارے علماء سے، ہمارے جو مذہبی اسکالر سے، ہمارے جو مہمانان گرامی سے ہمیں سننے کو ملا، وہ ایک ہی پیرامیٹر ہے کہ کسی کو بھی جانچنا اور پرکھنا ہے تو اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے اور قرآن مجید کے بتلائے ہوئے سنہری حروف، اصول و ضوابط کے تحت پرکھنا ہوگا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اپنے فرقوں کا طوق گلے سے اتارنا ہوگا اور ہمیں خالصتاً دل سے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں اپنے آپ کو صرف لفظی حد تک عاشق رسول کہلائیں تو اس سے بات نہیں بنے گی. عملی طور پر عملی میدان میں ہمیں اتباع سنت کو اپنی زندگی کا اصول بنانا پڑے گا اور اوڑھنا بچھونا بنانا پڑے گا
تبھی جا کر ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہوگا، تبھی تمسک بالدین جو آج کا ہمارا موضوع تھا اور 1400 برس پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان تھا اس کا صحیح عملی مصداق پیش کیا جائے گا جب ہم دین کا پیرامیٹر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں گے اور اپنے بڑوں کے مقابلے میں پیغمبر کی بات کو ترجیح دیں گے، اپنے کسی اکابر کی بات کے مقابلے میں پیغمبر کے طریقہ کار کو ترجیح دیں گے، اور صرف اس کو دین کو چند لوگوں تک محدود نہیں رہنے دیں گے۔ دین کو سمجھنا پرکھنا ہر مسلمان کا فرض عین بھی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر بندہ اپنے تئیں اس کی کوشش بھی کرے اور اپنا تعلق علماء حق کے ساتھ استوار بھی کرے۔ میں دونوں مہمان شخصیات کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے درمیان بڑی سیر اصل گفتگو کی، بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا۔ اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ جو کچھ کہا گیا یقیناً اللہ رب العزت اس کے ہاں اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور یقیناً جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو بھی ملے گا، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پر عمل پیرا ہوا جائے۔ اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یقیناً مسلمان جو دل میں تڑپ رکھتا ہے، اپنے پیغمبر سے یقیناً محبت رکھتا ہے، تو محبت کا تقاضا بھی ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوا جائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم۔